حدیث میں آتا ہے کہ بدترین جرم وہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو برا بھلا گالیاں دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے والدین کو کون کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسرے کے والدین کو جو کہتا ہے اس کے نتیجے میں وہ آپ کے والدین کو برا کہے. تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ خود اپنے والدین کو برا بھلا کہہ رہے ہو. تبھی کہتے ہیں نا عزت دو تاکہ تمہاری عزت, ابے بول لو نا کیا ہو گیا, عزت دو تاکہ تمہاری عزت ہو. تو عزت کروانے کے لیے عزت دینی بھی پڑتی ہے سامنے والے کو. اچھا یہ بھی ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا آرمی کا چیف یہودی ایجنٹ ہے, یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو آرمی کے معاملات کو جانتے نہیں ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف کی سلیکشن کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کسی کا ایجنٹ, بولو بھائی, نہ ہو. آرمی میں چیف محب وطن نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا, وہ جا ہی نہیں سکتا وہاں تک. لا ایسا بنا ہوا ہے, قانون ایسا بنا ہوا ہے کہ جو یہودی ایجنٹ ہوگا, کیونکہ آرمی میں ایک ایک فوجی کو اتنا زیادہ ٹریس کیا جاتا ہے, اتنا زیادہ کنگالا جاتا ہے اس کو کہ بہت زیادہ انویسٹیگیشن کی جاتی ہے. آپ سلیکشن, آپ کا انڈیا سے ایک چکر لگ کے آیا نا آرمی میں, آپ نہیں جا سکتے, حالانکہ آپ اپنی پھپھو سے ملنے گئے ہو. ذرا سا بھی دھبا لگ گیا نا تو فوج میں نہیں جا سکتا وہ آدمی. تو چیف آف آرمی اسٹاف کیسے بن سکتا ہے؟ تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ فلاں یہودی ایجنٹ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں اور کچھ مذہب سے باغی ہوتے ہیں. تو ذاتی طور پر جو مذہب کی محبت رکھتے ہیں وہ اس طرف آ جاتے ہیں, جو باغی ہوتے ہیں وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اگر آپ کا آرمی چیف سے اختلاف ہے, 100 دفعہ کریں آپ اختلاف, جیسے ہمارا جنرل مشرف سے اختلاف تھا. لیکن ابھی جو آرمی چیف کو عزت مل رہی ہے تو چیف کی وجہ سے نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ, قاسم منیر نہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی بہنوئی ہے نہ سالہ ہے, ابھی مل رہی ہے پاکستان کی وجہ سے. اگر آرمی چیف کوئی اور ہوتا تو بھی ملتی, مشرف ہوتا تو بھی ملتی, باجوہ ہوتا تو بھی ملتی. تو ایک آرمی چیف کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے پیچھے کنٹری کو دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مثبت سوچنا سیکھو. اور ویسے بھی جب باجوہ تھا تو یہ ہمارے سیاسی لیڈروں کی یہ مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ جب فوج آپ کو فیور کر رہی ہو تو زندہ باد وہ ہمارا باپ ہے, جب آپ کے اگینسٹ ہو تو یہی ملک کو کھانے والے بھی یہی ہیں, بنگلہ دیش توڑنے والے بھی یہی ہیں, بھٹو کو لٹکانے والے بھی یہی ہیں, سب کچھ یہی کر رہے ہیں. کل جو مسلم لیگی فوجیوں کے خلاف باتیں کر رہے تھے آج کر رہے ہیں. آج جو پی ٹی آئی والے فوج کے خلاف بول رہے ہیں کل بول رہے تھے. عمران خان کی تقریریں کہ آرمی چیف ہمارا باپ ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں فیور کرو, آپ 100 دفعہ فیور کرو, پی ٹی آئی کو بھی کرو, جے یو آئی کو بھی کرو, لیکن بھائی یہی سیاسی لیڈر یہ بھی تو پینترے بدلتے ہیں نا. تو ہم پینترا نہیں بدل رہے, ہماری ایک ہی دعوت ہے شروع سے, سب سے پہلے ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فوج مذہبی ہے, دین سے محبت کرنے والی ہے, لیکن فوج میں اکثر لوگ داڑھی نہیں رکھتے. سنت کو ذبح کرنا کون سی دینداری ہے؟ ادارہ مذہبی ہے, ہر آدمی مذہبی نہیں ہے. فوج میں تو عیسائی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, تو یہودی نہیں ہے. یہودی تو ویسے پاکستان میں ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ادارہ مذہبی ہے. ادارے کا جو نعرہ ہے ایمان, تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ, اللہ اکبر کے نعرے لگائے جاتے ہیں. اور ابھی تو آپ کا آرمی چیف ہے وہ تو صبح شام قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے, اس کو تو انڈیا کہہ رہا ہے مولانا عاصم منیر. تو اور کیا چاہیے تمہیں بھائی؟ اب تم چاہ رہے ہو کہ 4 ریونڈ کے سارے بزرگ وہ آرمی میں چلے جائیں. ہاں کچھ سیکولر لوگ بھی ہیں آرمی میں, وہ انڈیویجول کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن فوج ایز اے فوج وہ سیکولر نہیں ہے. قیامت اور نزول مسیح علیہ السلام, قیامت کب قائم ہوگی؟ واڑے واہ. نازل صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں امام مہدی, دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا قیامت کی علامت ہے. میں نے ایک بیان میں سنا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے, اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ساری دنیا میں اسلام نافذ ہوگا. تو قیامت تو تب آئے گی جب دنیا میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا. تو پھر دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت کی علامات کیسے ہوئی؟ نازل صاحب نے بڑا خاندانی سوال کیا ہے. ان کے سوال کا حاصل یہ ہے, میں سوال لمبا ہو گیا تھا تو ذرا مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کوئی شخص اللہ اللہ کر رہا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی. یعنی قیامت کی گویا ایک علامت یہ ہوئی کہ دنیا میں کفر ہی کفر ہوگا, ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا. دوسری طرف حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا, دجال کا آنا, جنگ ہونا, پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پوری دنیا میں اسلامی حکومت کا قائم ہونا. تو یہ تو 2 متضاد باتیں ہیں. تو جناب یہ 2 متضاد باتیں اس لیے نہیں ہیں کہ قیامت کی علامات میں کچھ پہلے ظاہر ہوں گی, کچھ بعد میں ظاہر ہوں گی. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے, صحیح حدیث ہے کہ حجاز سے اتنی بڑی آگ نکلے گی جس سے جو ہے نا وہ اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی.
تو جمہور محدثین کہتے ہیں یہ علامت آج سے 600-700 سال پہلے ظاہر ہو چکی ہے، حالانکہ اب وہ 600-700 سال گزر چکے ہیں۔ تو قیامت کے آنے سے پہلے جو بھی اہم واقعات دنیا میں رونما ہونے والے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات قرار دیا۔ علامت بئی معنی کہ ان کاموں سے پہلے قیامت آ نہیں سکتی، یہ مطلب ہوتا ہے علامت کا۔ دوسری بات یہ کہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کام قیامت سے 800 سال یا 1000 سال پہلے ہو گیا تو یہ تو بہت پہلے ہو رہا ہے، 1000 سال تو بہت بڑا فرق ہوتا ہے، یہ علامت کیسے ہو گئی؟ تو یاد رکھیں کہ یہ جو جب سے دنیا بنی اور اب تک کا عرصہ اربوں خربوں سال کا، اس میں یہ 1000-2000 سال کی کوئی ویلیو ہے نہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے